أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نالین پاک کے تصدق سے عرفان القرآن کورس کی آج سورہ البقرہ کے دوسرے رکوع کی دوسری نشست میں آپ اور میں اکٹھے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی سچی محبت نصیب ہو اور خداوند متعال ہم سب کو قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم ان آیات مقدسات پر تجوید کے قواعد اپلائی کر چکے تھے۔ آج ہم گرامر کے اصول دیکھیں گے اور لفظی اور بامحاورہ ترجمہ دیکھیں گے۔ جہاں پر بات چل رہی تھی، قرآن مجید نے سب سے پہلے متقین کا تذکرہ کیا سورہ البقرہ کے آغاز میں، اور اس کے بعد کافروں کا تذکرہ کیا، اور اب منافقین کا ذکر ہے۔ کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور وا کا مطلب ہوتا ہے اور، اذا اسم ظرف زمان کا معنی دیتے ہیں، زمانہ پایا جاتا ہے، اور اذا میں اذکر فعل معذوف ہوتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ وَإِذَا، اور یاد کرو جس وقت، قیلا فعل ماضی مجہول، کہا گیا، کہا جاتا ہے، لہم ان کے لیے، لا تفسدو، فسد یفسد، فساد لفظ آپ نے سنا ہوا ہوگا۔ لا تفسدو فعل نہیں ہے، تم فساد نہ کرو، فی حرف ہے، اور یہ حرف جار ہے۔ الارض، اس میں دیکھیے الف لام آ گئی، اسم کی نشانی ہے۔ الارض زمین میں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ کرو، قالو، تو وہ کہتے ہیں، انما، یہ کلمہ حسر ہے کہ بے شک ہم ہی، نحنو ہم، مصلحون، اصلاح کرنے والے ہیں۔ میم علامت اسم فاعل کی ہے، واو نون یہ علامت اسم جمع کی ہے، تو بیچ میں سواد لام ہا یہ رہ گیا، صلح سے ہے، اصلاح سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں فساد کرنے والے نہیں ہیں، ہم فسادی نہیں ہیں، بلکہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو قرآن مجید نے یہ واضح بتا دیا کہ جو منافق ہوتا ہے یہ ہمیشہ معاشرے میں، ملک میں اصلاح کا لبادہ اوڑھ کر، اصلاح کا لباس پہن کر یہ تخریب کاری انجام دیتا ہے۔ یہ دیکھنے میں اور ہوتا ہے اور اندر سے کچھ اور ہوتا ہے۔ تو یہ دوغلا پن ہے منافق کا۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ الا، خبردار، حرف تنبیہ ہے، انہم، بے شک وہ، ہم وہی، المفسدون، الف لام اسم کی نشانی، مفسدون فاعل ہیں، واو نون جمع، اور میم علامت اسم فاعل کی، فے سواد دال سین دال، فسد فساد اسی سے ہے لفظ، ہم المفسدون، وہی فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون، وا اور لیکن لا یشعرون، وہ شعور نہیں رکھتے ہیں، وہی فسادی ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، یقین کر لو، یہی لوگ حقیقت میں فساد کرنے والے ہیں، مگر انہیں کا احساس نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہے کہ زمین میں فساد بپا کرنا یہ منافقت کی علامت ہے۔ ہم اسی لیے کہتے ہیں، اور حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ علیہ نے یہ پوری دنیا پر واضح کر دیا ہے کہ اسلام کا دہشت گردی سے، فساد انگیزی سے
کوئی دور دور تک کا تعلق نہیں ہے۔ مسلمان وہ شخص ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی ڈیفینیشن کی، ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و بیدہ، مسلمان وہ شخص ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے شخص مسلمان محفوظ رہے۔ تو اب اگر کہیں فساد انگیزی سے کام لیا جاتا ہے، خون ریزی سے کام کیا جاتا ہے، کہیں کسی کا حق مارا جاتا ہے، انصاف نہیں ملتا، تو سمجھ جائیے کہ وہاں منافقت موجود ہے۔ اس لیے کہ منافق کی پہچان یہ ہے کہ وہ فساد انگیزی کرتا ہے، وہ خون ریزی کرتا ہے، وہ لوگوں کے حقوق کو یرغمال بناتا ہے اور حقوق سلب کرتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور یاد کرو قیلا جب کہا جاتا ہے، لہم ان کے لیے، آمنو، یہ بڑی غور طلب بات ہے پورے قرآن مجید میں، جب آمن کا لفظ آ جائے میم کے نیچے زیر ہو تو یہ فعل امر ہوتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے تم ایمان لاؤ، اور جب میم کے اوپر زبر ہو تو پھر یہ فعل ماضی بنتا ہے، پھر اس کا زمانے گزشتہ زمانے میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے، لہم ان کے لیے، آمنو، تم ایمان لاؤ، کما جیسے، یہ حرف تشبیہ ہے، جیسے آمانا ایمان لایا، دیکھیے یہاں میم کے اوپر زبر ہے تو فعل ماضی میں ترجمہ کریں گے، یہاں میم کے نیچے زیر ہے تو فعل امر میں ترجمہ کریں گے۔ آمانا ایمان لائے، کون؟ الناس، الناس میں دیکھیں الف لام آ گیا تو الف لام جس لفظ پر آئے اسم کی علامت ہوتی ہے، ناس اسم ہے، آمن الناس جیسے ایمان لائے لوگ، قالو وہ بولے، انؤمنو حمزہ استفہام ہے، جیسے آپ انگریزی میں WH کی فیملی، جب آپ کو کویسچن والا سنٹینس چاہیے تو آپ اس WH کی فیملی سے کوئی ایک ورڈ سٹارٹ میں لے کے آتے ہیں، اسی طرح عربک میں کسی سے کوئی بات پوچھنی ہو تو حمزہ استفہامیہ ذکر کر دیا جاتا ہے۔ یہ حمزہ، آپ کہیں گے یہ حمزہ نہیں یہ تو الف ہے، تو ہم اس بات کو پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جب الف پر کوئی حرکت آ جائے تو الف اس وقت الف نہیں رہتا بلکہ وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ یہاں اب زبر ہے تو اس کو کہیں گے کہ یہ حمزہ مفتوح اور یہ حرف استفہام ہے۔ انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسے، آمانا ایمان لائے، السفہاء سفی کی جمع ہے بے وقوف لوگ، وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہم اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح بے وقوف ایمان لائے۔ اللہ یعوذ باللہ، نعوذ باللہ، یہ جو منافقوں کے سامنے اسلام اور ایمان قرآن ایک ٹائٹل دے رہا ہے کہ اولون سابقون مسلمان جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، جو اہل و عیال وطن قبیلہ خاندان سب کچھ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نچھاور کر رہے ہیں، ان جیسا ایمان لائیں، تو یہ بے وقوف بدبخت ان کو بے وقوف کہتے ہیں۔ اصحاب کی بارگاہ میں یہ طعن و تشنیع کرتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں، تو منافقت کی ایک نشانی یہ آئی کہ یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی شان ان کو موافق نہیں بیٹھتی اور یہ ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ قرآن مجید مصطفیٰ کریم کی عظمت پر مر مٹنے والے، ناموس تحفظ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر اپنی جان قربان کرنے والوں کا، ان کی عظمت کا دفاع خود اللہ کر رہا ہے۔ ارشاد فرمایا، الا خبردار، انہم بے شک وہی، ہم الصفہاء وہ جو میرے محبوب کی سنگت میں آنے والوں کو بے وقوف کہتے ہیں نا، وہ میرے محبوب کی سنگت میں بیٹھنے والے بے وقوف نہیں بلکہ ان کو بے وقوف کہنے والے خود بے وقوف ہیں۔ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، مگر وہ اس حقیقت کو جانتے نہیں ہے کہ کون مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کر عزت اور رتبہ پا جاتا ہے اور کون ان کی بارگاہ میں آنے والے کی شان میں گستاخی کا ارتکاب کر کے وہ تنزلی کی اتھا گہرائیوں میں چلا جاتا ہے۔ وہ اس حقیقت سے ناآشنا ہیں، وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن وہ اس حقیقت سے آگاہ نہیں ہیں، جانتے نہیں۔ ایک اور نشانی، اور اذا جس وقت، جب لقو، لقا یلقو کا مطلب ہوتا ہے ملاقات کرنا، الذین ان لوگوں کی، آمنو ایمان والوں سے، جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو صاحب ایمان ہیں،
تو قالو وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا اور جس وقت خلو وہ الگ ہوتے ہیں، علیحدہ ہوتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں۔ امیر بینائی کے خوبصورت شعر آپ نے پڑھا ہوگا، وہ حمد لکھتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ تو ہے خلوت میں، تو ہے جلوت میں، کہیں پنہا کہیں انیا تو ہے۔ خلوت خالی ہونا، علیحدہ ہونا، الگ ہونا، حالت تنہائی میں ہونا۔ وَإِذَا خَلَوْا اور جب وہ الگ، اِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ شیاطین شیطان کی جمع ہے، جب وہ اپنے شیطانوں کی طرف الگ ہوتے ہیں، قالو تو وہ کہتے ہیں اِنَّا مَعَکُمْ اِنَّا بے شک ہم، ساتھ کم تمہارے، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اب ان کو تسلی دیتے ہوئے وہ ساتھ منافق آگے کیا بولتے ہیں، انما نحن مصلحون مستہزئون، انما بلا شبہ نحن ہم مستہزئون ان سے مذاق اڑا رہے ہیں، ہم تو محض ان سے مذاق کر رہے تھے۔ اللہ یعوذ باللہ، منافقت کی ایک نشانی یہ بھی ہو گئی کہ جو منافق کی سنگت میں بیٹھتا ہے، قرآن اس کے لیے الگ ایک ٹائٹل ڈکلیئر کر رہا ہے، اور وہ منافقت کا ٹائٹل شیطانیت کا ٹائٹل ہے۔ کہا کہ وہ جب وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ، ہم نہیں کہہ رہے ہیں منافقوں کہ وہ شیطانوں کا ٹولہ ہے، قرآن ان کو کہہ رہا ہے کہ جو منافق ہے وہ منافق نہیں بلکہ شیطانوں کا ٹولہ ہے، شیطانوں کا گروہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ منافق جب اپنے شیطانوں کے ساتھ ملتے ہیں تو ان کو تسلی اور تشفی دیتے ہیں کہ ہم تو مسلمانوں سے محض مذاق بنا رہے تھے، ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ تو گویا منافقت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتا ہے۔ وہ لوگ جو خدا و مصطفیٰ پر مر مٹنے کا جذبہ رکھتے ہیں، جو اپنا کنبہ قبیلہ خدا و مصطفیٰ کی ذات اقدس پر قربان کر دیتے ہیں، جو اپنی جان اسلام پر نچاور کر رہے ہیں، خدا کے دین کے احیاء، اقامت اور ترویج و اشاعت کے لیے جو دن رات ایک کر رہے ہیں، یہ بدبخت ان کو بے وقوف کہتے ہیں، یہ بدبخت ان کو برا بھلا کہتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ قرآن مجید ان عشاقان اسلام، عشاقان مصطفیٰ اور عشق خدا سے مجزن سینوں کی حفاظت اور ان کی شان کی تحفظ اور حفاظت خود قرآن مجید کر رہا ہے۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ یستہزئ استہزاء بہم ان کے ساتھ، ویمدو، مدہ یمدو کا مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا، کھینچنا۔ آپ کہتے ہیں جی فلاں حرف کے اوپر مد ہے، اس کو لمبا کر کے پڑھیں، یمدو اسی سے ہے، یمدو کھینچنا، ڈھیل دینا، دراز کرنا، لمبا کرنا، اور وہ ان کو ڈھیل دیتا ہے فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یأمہون وہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ اب اس آیت میں دیکھیے ترجمہ کرتے وقت ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کو مد نظر رکھنا ہے۔ اب بہت سارے مترجمین کو یہاں ایک مغالطہ ہوا اور انہوں نے اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے۔ اللہ کی شان مذاق کرنا نہیں ہے۔ ہمارے اردو کے لٹریچر میں مذاق کا لفظ مثبت معنوں میں استعمال نہیں کیا جاتا، یہ منفی لفظ ہے، اور منفی لفظ کی نسبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں کی جائے گی۔ اب اس کا معنی کیا ہوگا کہ اللہ کی شان نہیں مذاق کرنا، ہاں اللہ مذاق کرنے والوں کو سزا ضرور دیتا ہے۔ تو اب معنی یہ ہوگا، یہاں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یستہزئ کا معنی الانتقام، یہ معنی ذکر کیا، فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اللہ انہیں ان کے مذاق کی سزا دیتا ہے، وَیَمُدُّہُمْ اور ان کو ڈھیل دیتا ہے، فی طغیانہم تاکہ وہ خود اپنے انجام تک جا پہنچیں اور خود اپنی سرکشی میں یأمہون وہ بھٹک رہے ہیں، وہ ہدایت کی طرف نہیں آ رہے، اپنی انا پرستی میں محو ہیں، منہمک ہیں، ان کو شعور نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اولئک وہی لوگ ہیں، اسم اشارہ ہے، الذین اس موصول جمع، وہی لوگ اشتروا جنہوں نے خرید لیا، الدلالہ، جی ہاں عام بول چال میں لفظ استعمال کرتے ہیں ضلالت، گمراہی،
जो गुमराही को उन्होंने खरीद लिया बिलहुदा, हिदायत के बदले में। यहाँ बात जो है ये बदला का माना दे रहे, बदल के माने के तौर पर इस्तेमाल हो रही। वो मुनाफिक ऐसे लोग हैं जिन्होंने गुमराही को हिदायत के बदले में खरीद लिया है, और फिर उनकी ये खरीदो फिरोख्त क्या सूदमंद है या नहीं है। कुरान मजीद इरशाद फरमाता है फमा रबिहत तिजारतुहुम, फा पस मा नहीं, रबिहा नफा नहीं दिया, तिजारतुहुम उनकी तिजारत ने, बस उनको उनकी तिजारत ने नफा नहीं दिया, बमा कानू मुहतदीन, और ना वो राह जानते थे। वो इस नफा और नुकसान और सूदो जिया के तमाम फलसफे से भी ना आशना थे। आप कहेंगे कि यहाँ मुनाफिक को हिदायत कहाँ से मिली थी, तो इसका जवाब ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कुल्लु मौलूदुन यूलदु अलल फितरा, हर पैदा होने वाला बच्चा अपनी फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। बाद का उसका रास्ता इंतखाब उसको गुमराही की तरफ ले जाता। तो यहाँ मुनाफिक जो हैं बवक्ते पैदाइश हिदायत वाले थे, मगर अब उन्होंने अपने अमल से हिदायत के रास्ते को छोड़ दिया है, उसको पसे पुष्ट डाल दिया है और गुमराही का रास्ता मुंतखब कर लिया है। अब उनकी इस तिजारत को कि वो खुदा की दी हुई उस सलामती और अमन की राह को छोड़कर फसाद की राह अपना लेना और उस तिजारत को अपना लेना, ये उनके लिए फायदा मंद नहीं थी और वो इस फलसफे से बिल्कुल नाशना थी। मासालो मिसाल हम उनकी, काफ जैसे, ये तशबीह के लिए काफ का जिक्र किया गया, मासल मिसाल है, उनकी मिसाल उस जैसी है जैसे इस तौकादा किसी शख्स ने रोशन कर दिया हो नारन आग को। नार इसमें है, ये देखिए ऊपर इसके तनवीन है, और जिस लफ्ज के ऊपर तनवीन आ जाए वो इसम की अलामत है। इस तौकादा रोशन किया नारन आग को, फलम्मा बस जब जिस वक्त अदाअत रोशन हो कर दिया माहौलहू उसका इर्द गिर्द। उन मुनाफिकीन की मिसाल उस शख्स की तरह है जिस शख्स ने आग को रोशन किया हो और फिर जब आग ने इर्द गिर्द के माहौल को जो है वो रोशन कर दिया हो तो फिर क्या है, ज़हाबा ले जाए अल्लाह अल्लाह बिनूरिहिम उनके नूर को, बाता राका, तारा का यत्रो को मतलब होता है छोड़ना। आप ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं हम बोलचाल में, फलाने ने बुरी आदत तर्क कर दी, आप बुरी आदत को तर्क कर दो। तर्क के मंशियात के लिए एनजीओज का कयाम अमल में लाया जा रहा है। ये साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे अपनी साइकोलॉजी के सब्जेक्ट में इस तरह की टर्म्स को बड़े डिटेल से वो डिस्कस करते हैं। वाताराकाहुम का मतलब होता है उनको छोड़ दिया, फी में जुल्मात अंधेरों में, ला युबसिरून वो कुछ देख ही नहीं सकते। बासर यबसुर का मतलब होता है देखना, ला युबसिरून उनको दिखाई नहीं देता। मुनाफिकों की मिसाल यह है कि वो हिदायत के नूर को छोड़कर जुल्मत और तारीकी और गुमराही का रास्ता जो इख्तियार करते हैं तो फिर उनके उस नूरे ईमान को सल्ब कर लिया जाता है और वो गुनाहों की तारीक वादियों में भटकते रहते हैं और फिर उनको हिदायत का नूर कहीं दिखाई नहीं देता। सुम्मन बुकमन उमयन फहुम ला यरजिऊन, सुम्मन ये बहरे हैं, बुकमन ये गुंगे हैं, उमयन ये अंधे हैं। आप कहेंगे कि मुनाफिक शख्स की तो आंखें भी होती हैं, उसके कान भी होते हैं, उसकी जुबान भी होती है, फिर कुरान मजीद में उनको बहरे गुंगे और अंधे क्यों कहा जा रहा है? तो भाई ये खुदा ताला की जो नेमतें हैं, जब ये नेमतें मुस्बत इस्तेमाल होंगी तो उस वक्त इनका फायदा है, और जब ये मुस्बत इस्तेमाल ना हो, हक के लिए इस्तेमाल ना हो, तो ये आज़ा मौजूद होने के बावजूद भी किसी काम के नहीं है। उनकी आंखें तो हैं मगर हक दिखाई नहीं देता, उनके कान तो हैं मगर हक बात उनको सुनाई नहीं देती, उनकी आंखें तो हैं मगर हक बात देख नहीं सकते। तो गोया वो चलते फिरते मुर्दे हैं, जानवर हैं, बल्कि जानवरों से भी बदतर हैं।
لا یرجعون، رجع یرجع، رجوع اسی سے ہے، لوٹنا، واپس آنا، پلٹ آنا، لا یرجعون، وہ کبھی روشنی کی طرف پلٹ کر نہیں آتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ منافقت ایک ایسی بیماری ہے کہ جب یہ کسی دل میں جاگزی ہو جائے تو پھر اس کے لیے ہدایت بہت دور کر دی جاتی ہے۔ اور یا پھر کاف جیسے سیب، تیز بارش ہے، من السماء، آسمان سے ہوتی ہے، یا جیسے آسمان سے تیز بارش ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے بارش آسمان سے نہیں ہوتی، بادلوں سے ہوتی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بادلوں سے ہی بارش ہوتی ہے، مگر یہاں محاورتاً یہ کہا گیا کہ آسمان، چونکہ بادل آسمانوں پر ہوتے ہیں، اس وجہ سے یہ کہا گیا کہ آسمان سے بادل ہوتے ہیں، بارش ہوتی ہے۔ فیہ، اس بارش میں ظلمات، اندھیرا ہے، ورعد، اور اس میں گرج بھی ہے، وہ برق اور بجلی کی چمک بھی ہے۔ اب کوئی شخص جب بارش کا ایسا خاص ماحول دیکھتا ہے جس میں بادل گرج رہے ہوں، بجلیاں چمک رہی ہوں، تو وہ مارے خوف کے یجعلون، جعل یجعل کا مطلب ہوتا ہے بنا لینا، وہ بناتے ہیں، ٹھونس لیتے ہیں، اصابع، انگلیوں کو، اصابعہم، اپنی انگلیاں، فی آذانہم، آذان اذن کی جمع، کان، آذان، دونوں کانوں میں، وہ دونوں کانوں میں اپنی انگلیاں ڈال لیتے ہیں تاکہ وہ خوف و ہراس بھری آواز ہمیں سنائی نہ دے اور دل ہمارے بیٹھ نہ جائیں کہیں اس خوف سے۔ من السوائق، وہ اس ڈر کے مارے، حذر الموت، جو موت کا خوف ان پر ہے، وہ اس کڑک سے، موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں کانوں میں دے لیتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ محیط، احاطہ کیا ہوا ہے، بالکافرین، کافروں کو، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ کافروں کی کوئی ترکیب ان کو عذاب الہی سے بچا نہیں سکتی، ان کا یہ ہیلا بہانہ ان کو خدا کی پکڑ سے بچا نہیں سکتا۔ یا ان کی مثال اس بارش کی سی ہے جو آسمان سے برس رہی ہے، جس میں اندھیریاں ہیں، گرج اور چمک بھی ہے، تو وہ کڑک کے باعث موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ یقات البرق، قریب ہے کہ بجلی، یخطف، اچک لے، جب ہم کسی سے کوئی چیز چھین لیتے ہیں تو عربی میں اس کو یخطف کہا جاتا ہے۔ بچہ کوئی چیز لے کر جا رہا ہے، کب وہ اس پر جھپٹ پڑا اور جھپٹ کے وہ چیز لے گیا تو اس کو یخطف کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے یقات البرق یخطف، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ابصار، ان کی قوت بصارت کو، علما، جب کبھی، اضاء، روشن ہو گیا، لہم، ان کے لیے، مشو، جب ان کے لیے روشنی ہوئی تو مشو، وہ چلتے ہیں، مشا یمشی کا مطلب ہوتا ہے چلنا، فیہ، اس میں، وَإِذَا أَظْلَمَ، اور جس وقت اندھیرا چھا جاتا ہے، علیہم، ان پر، قاموا، وہ رک جاتے ہیں۔ اب یہ جو قرآن مجید نے ایک منظر کشی کی تھی یہاں اور فسیب والی آیت میں، اس کو مد نظر رکھ کر دیکھیے کہ جب منافق اس پر بجلی چمکتی ہے تو راستہ اس کے لیے عیاں ہو جاتا ہے، اور وہ اس بجلی کی چمک سے دکھائی دینے والے راستے پر چلنے لگ جاتا ہے، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو پھر وہ رک جاتا ہے۔ یہاں ایک معنی اور یہ بھی ہے کہ جب منافق تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ ان کی میت جتلاتے تھے، اور جب اسلام پر اچھا وقت آتا تھا، مال غنیمت ملتا تھا، اسلام پر خوشی اور خرمی کا وقت ہوتا، تو وہ ساتھ ساتھ چلتے اور کہتے ہم مسلمان ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، تاکہ مال غنیمت سے حصہ حاصل کر سکیں۔ اور جب اسلام پر کڑا وقت آ جاتا، جب جہاد کرنا پڑتا، جب جسموں پر تلوار سجانی پڑتی تھی، جب اللہ کے دین کے لیے خون بہانا پڑتا تھا، اپنی رگ و جان کو اللہ کے حضور کٹوانا پڑتا تھا، پھر اس وقت وہ ڈر کے مارے، خوف کے مارے گھروں میں چھپے رہتے ہیں۔ ازلم علیہم قاموا، اور جب حالات کی تاریکیوں کے بادل ان پر ڈگمگاتے ہیں تو پھر وہ رک جاتے ہیں، ان کا سفر رک جاتا ہے اور وہ گھروں میں مقیم
ٹھہرے رہتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا تو لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، ان کی قوت سماعت لے جاتا، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی قوت بصارت چھین لیتا. إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا. منافق کی علامت ہے کہ وہ اچھے حالات میں ساتھ دیتا ہے اور برے حالات میں وہ رک جاتا ہے. دوست اور پختہ محبوب اور محبت کی نشانی یہ ہے کہ وہ شخص اچھے حالات ہوں یا برے، وہ ساتھ ساتھ چلتا ہے. وہ کبھی رکتا نہیں، کبھی کسی کے آگے جھکتا نہیں ہے. اس کے سامنے، وہ حق کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتا ہے. یہ گرامر میں نے ساتھ ساتھ آپ کے ڈسکس کر دی ہے. ایک ایک لفظ کا بتا دیا کہ وہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، اور یہاں بھی وہی چیز آپ کو لکھ دی ہے. آپ اس کو غور سے پڑھ سکتے ہیں یا آپ کے واٹس ایپ گروپ میں بھی آپ کو شیئر کر دیا جائے گا. اور اس کے بعد آج ہمارا جو آخری سیگمنٹ ہے وہ یہ کہ ان آیات میں ہمارے لیے موضوعات کون سے ہیں. یہ تفسیر بھی میں نے آپ کے سامنے اس کے شیئر کر دیا ہے. موضوعات میں منافقین کا بیان ہم نے پڑھا ہے. منافق اپنے تئیں دھوکہ دہی کی کوشش کرتا ہے. منافق تکذیب دین اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں نہ آنے کی وجہ سے دل میں منافقت کی بیماری بڑھا دی جاتی ہے اور وہ زمین میں فساد برپا کرتا ہے. لبادہ اصلاح کا ہوتا ہے، دوغلے پن کا مظاہرہ کرتا ہے، بہرا ہے، اندھا ہے، گنگا ہے، حق کا ساتھ نہیں دیتا. اور جب مشکل حالات آتے ہیں تو پھر وہ طرح طرح کے ہیلے بہانے کرتا ہے اور حق کا ساتھ نہیں دیتا. بارش اور کڑک اور بجلی کی مثالوں کے ذریعے منافق کے کردار کو واضح کیا گیا ہے. اللہ پاک ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یہ رہا ہمارا آج کا سبق. اللہ تعالیٰ عرفان القرآن کورس میں تمام شرکاء کے علم، عمل اور ان کی زہد و تقوی میں مزید برکت اور رفعت نصیب فرما. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سچی محبت نصیب فرما. آپ تمام احباب جو آج کے آن لائن عرفان القرآن کورس میں شریک ہوئے، تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ رب العزت آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. کل انشاءاللہ ٹھیک اسی وقت سورہ البقرہ کے تیسرے رکوع کی تلاوت کی جانب پڑھیں گے. تب تک کے لیے اجازت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.